اب یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو جب قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، تو شریعت کے روح سے یہ آدمی دجال اور کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ بالاجماع کفر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس مدعی نبوت کو مسلمان مانتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر کوئی شخص اس مدعی نبوت سے اس کے دعوے پر دلیل نبوت مانگتا ہے، معجزہ مانگتا ہے، تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ بات کل میں نے عرض کی تھی، میں نے خلاصہ آپ کو عرض کر دیا آج۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اسود انسی، طلحہ اسدی، سجا نامی عورت اور مسلمہ کذاب، ان افراد نے دعوی نبوت کیا۔ جب انہوں نے دعوی نبوت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور واضح طور پر یہ اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ فلاں علاقے سے اطلاع آئی ہے کہ فلاں آدمی نے دعوی نبوت کیا ہے، اس کا کلا کما کرنا ہے، اس کو جہنم رسید کرنا ہے۔ اس پر کل میں نے بہت ساری باتیں عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، طائف کے اندر نبی علیہ السلام کو اتنا زخمی کیا گیا، لیکن تمام مواقع کے اندر اللہ کے رسول نے سب کو معاف کیا۔ کیا کیا؟ سب کو۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ان مواقعوں پر رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اللہ کے رسول معاف کر دیں، چنانچہ اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف کیا۔ لیکن جب کسی شخص نے دعوی نبوت کیا، نبی علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کی توہین اور تنقیص کی، تو پھر اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں رحمت عالم کی رحمت کا تقاضا یہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو باقاعدہ صحابہ اکرام بھیج کر کے جہنم رسید کرایا۔ یہ بات کل میں نے عرض کی تھی۔ اور تاریخ اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جب بھی کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہے، اسلامی حکومتیں قائم تھیں اور ان کے حکمران غیرت اسلامی سے سرشار تھے اور اپنے دل دماغ میں نبی علیہ السلام کی محبت رکھتے تھے، بے دین نہیں تھے، تو ان افراد نے ان گستاخان رسول کو نبی علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کیا یا کوئی اور گستاخی کی، اسے گرفتار کیا، مقدمہ چلایا، جرم ثابت ہوا، اسے سزائے موت دے دی اور امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آنا وساعت کا آتئین، میں اور قیامت اس طرح کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، ان کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر ہو جائے پھوڑا پھنسی تو حکیم طبیب کے پاس جانا ہوتا ہے، سرجن ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کہ اسے ختم کریں، اس کی وجہ سے اس نے میرے جسم کے ماحول کو، سکون کو برباد کر رکھا ہے، اور یہاں اس کا محل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح نبی علیہ السلام نے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، میں ہوں، میرے بعد قیامت ہے، جو میرے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ امت کے ایمان کو خراب کرے گا، امت کے ماحول کو خراب کرے گا،
لہٰذا اس کا قلع کما کرنا بھی لازم ہے۔ نبی علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور امت نے ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ ہمارے اس پاک و ہند کے اندر انگریز آیا، اس نے حکومت کی، اپنا تسلط جمایا۔ جب اس نے مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کو مٹانے کی کوشش کی اور اپنی تہذیب لانے کی کوشش کی، جیسے آج کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے بڑے اکابر بزرگ انگریز کے خلاف میدان میں آئے، انگریز کی اس سازش کو ناکام کیا اور علم جہاد بلند کیا، انگریز کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ انگریز چلا گیا، مگر انگریز شاطر تھا، وہ بہت سارے فتنے برپا کیے۔ اس میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا، مرزائیت کا فتنہ ہے۔ کن کا فتنہ ہے؟ فتنہ ہے قادیانیت، فتنہ ہے مرزائیت، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ کیا نام تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ چنانچہ ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت، اس خاندان کا جو انگریز کا وفادار خاندان تھا، اس کے ایک فرد کا انتخاب کیا، اس کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ابتداً اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کا یہ خیر خواہ ہے۔ آریہ سماجوں سے مقابلے کرائے، مناظرے اور مباحثے کرائے، تحریر اور تقریر اس سے کروائی۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا مناظر ہے، اسلام کا خیر خواہ ہے، اسلام کا وفادار اور سپاہی ہے۔ چنانچہ کثیر تعداد میں لوگ اس کے قریب ہوتے گئے، لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جب اس کی تحریرات مزید سامنے آئیں، اس نے گول مول باتیں جب تحریر کی اور جب اس قسم کی اٹھ پٹانگ گفتگو کی، تو ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے علماء لدھیانہ، ان حضرات نے مرزا غلام قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کفر کا فتویٰ لگایا، ہنگامہ ہو گیا، عجیب سا ماحول بن گیا کہ یہ آدمی اس پر کفر کا فتویٰ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ثابت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے کفر کو دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر دیا۔ اب یہ فتویٰ آگے چلا، دارالعلوم دیوبند اور باقی مکاتب فکر اس کی تصدیق کرتے رہے، اور اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے پھر تمام مکاتب فکر نے، تمام طبقات نے اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے میدان میں آئے۔ مسلمان بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، مگر جب نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات آئی ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئی ہے، عزت و آبرو کی بات آئی ہے، پھر کوئی مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہا، الحمدللہ۔ چنانچہ اب قادیانی اپنے آپ کو، انگریز نے اس اپنے خود کاشتہ پودے کو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر پیش کیا۔ کس کے نام پر؟ اسلام اور مذہب کے نام پر پیش کیا، جبکہ ہمارے اکابر شروع سے کہہ دیا تھا کہ یہ قادیانیت کا فتنہ جو انگریز کا بپا کرتا ہے، انگریز کی چھتری میں یہ پھیل پھول رہا ہے، پر پرزے نکال رہا ہے، یہ کوئی مذہبی فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، علامہ اقبال نے بھی یہ خلاصہ نکالا کہ قادیانیت
ملک اور ملت کے غدار اور یہودیت کا چربہ ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے بننے سے پہلے مناظرے مباحثے ہوتے رہے۔ جس انداز سے انگریز نے اس فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی، مسلمانوں میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کی، الحمدللہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے تحریر کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، مناظرے کا میدان ہو، مباحثے کا میدان ہو، مباہلے کا میدان ہو، تمام میدانوں میں مرزا غلام قادیانی کو شکست دی اور مسلمانوں کا ایمان بچایا۔ پاکستان بنا، اور اب ظاہر بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں، کتنا بے آبرو ہوئے، کتنا تحقیق ہوئے، کتنا ہمارے بڑوں پر ظلم ہوا، وہ ایک داستان ہے۔ ہم نے دیکھی نہیں ہے، سنی ہے، سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے۔ جب اس داستان کو پڑھتے ہیں تو آنکھیں پڑھنے کی، دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی، دل دماغ میں وہ واقعات آتے ہیں تو عجیب سا منظر سامنے آتا ہے۔ کتنی بڑی قربانی کے پاس اس ملک کے عزیز، وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے کلیدی عہدوں پر کیا ہوا؟ کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو اور غیر مسلموں کو بٹھا دیا گیا، خصوصاً وزارت خارجہ ظفر اللہ قادیانی ملعون کو دے دی گئی۔ میں نے ملعون کا لفظ جان بوجھ کر کہا، جو میرے محمد کا باغی ہے کہو وہ ملعون ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت، اسی طرح نبی علیہ السلام کے گستاخ کے ساتھ نفرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ظفر اللہ قادیانی کو، اس ملعون و مردود کو وزارت خارجہ دی گئی۔ پوری دنیا کے اندر یہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پھیلاتا رہا۔ اندرون ملک جب ہمارا آئین مرتب ہونے لگا، اس وقت قادیانیوں کو مسلمان لکھا جا رہا تھا۔ کیا لکھا جا رہا تھا؟ جبکہ علماء کرام کا فتویٰ، علامہ اقبال رحمہ اللہ، محمد علی جلیل جناح رحمہ اللہ، بڑے بڑے سارے سیاستدان قادیانیت کے کفر کو سمجھ چکے تھے، کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا۔ اس پر اگر کبھی موقع ملا بتاؤں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا، علامہ اقبال نے کیا فرمایا، ظفر علی خان نے کیا، سب کی ایک ایک بات انشاءاللہ نوٹ کراؤں گا، بتاؤں گا کہ انہوں نے اس فتنے کو سمجھا کیا۔ لیکن ایک سازش کے تحت ایسا ہوا، جب یہ ہونے جا رہا تھا تو سب سے پہلے ختم نبوت کے غلام جھٹ میدان میں آئے اور ان کے سرخیل امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا اور فرمایا بھائی ہمارا آپس میں سیاسی اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ناموس رسالت، ختم نبوت کا مسئلہ اور قادیانیت کے کفر کا مسئلہ یہ ہمارے ہاں متنازع نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہاں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ایک تو یہ کہ کل یہ ہمارا ملک ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل مسلمان نہیں رہے گی۔ چنانچہ تاریخ چلی 1953 کی تاریخ ختم نبوت، پھر 10,000 مسلمان شہید ہوئے، ایک بیداری پیدا ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک پس منظر ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی نے کتابیں لکھی، تقریباً 84 کتابیں ہیں اس کی، چھوٹی بڑی۔ پھر قادیانی کو 2 گروپ ہوئے۔ مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد ایک لاہوری
اور ایک قادری کو